الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ علامہ اقبال کے خطبات کے دیباچے جو نذیر نیازی صاحب کا ترجمہ ہے اس کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں، اور پچھلی نشست جو ہے وہ بیچ میں ختم کرنی پڑی تھی بوجوہ، تو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اور اس بات پہ بات کر رہے تھے کہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ مذہب کی بنیاد جو ہے واردات باطن کی ایک خاص نوع پہ ہے، اور واردات باطن سے جو انسانوں کا تعلق ہے موجودہ دور میں، اور مذہب سے جو تعلق ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، اور اس سے ہمارا وہ فطری تعلق جو ہے وہ قائم نہیں رہا ہے ان واردات باطن سے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے محسوس کا خوگر ہو گیا ہے، اور محسوس کا جو خوگر ہو گیا ہے وہ اس میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ موجودہ جو تہذیب ہے اس کی علمیاتی بنیاد جو ہے وہ سائنس پر ہے، اور سائنس کی بنیاد جو ہے کم از کم دعویٰ یہ ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے تجربات پہ ہے اور محسوسات پہ ہے، حواس خمسہ پہ ہے۔ اور سائنس جو ہے وہ اشیاء اور حوادث کی دنیا میں پر مرکوز ہے، اس کا علم جو ہے سائنسی علم جو ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ حواس خمسہ ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو ہے واردات باطنی، جس کی بنیاد جو ہے مذہب کی بنیاد جو واردات باطنی ہیں، وہ اس انسان کے لیے بیگانہ ہو گئی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو جو ہے ان سے ان واردات کا اس کو تجربہ نہیں ہے، یا اگر اس کے بارے میں جو ہے سوچتا اور پڑھتا بھی ہے تو اسے ایک بیگانہ چیز کی حیثیت سے دیکھتا ہے، ایک افسانوی چیز کی طرح دیکھتا ہے، اس کو ایک حقیقی چیز نہیں سمجھتا۔ اور علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ تو موجودہ انسان جو ہے اس کو کچھ اس طرح سمجھتے ہیں کہ موجودہ تہذیب کی بنیاد جو ہے وہ محسوسات، کم از کم اس کا دعویٰ یہی ہے۔ اور اس نے انسانوں تعلیم کے ذریعے اور پروپیگنڈے کے ذریعے، اور اس کی بنیاد جو ہے سائنس ہے، اور سائنس کی جو علمیاتی بنیاد ہے وہ تجربے پہ، اور اس کا جو ترکیز ہے وہ محسوسات پہ ہے، جو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جو اشیاء اور حوادث کی دنیا ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کو سمجھا جائے، اور سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر طاقت حاصل کی جائے اس دنیا پر، تاکہ اس کو استعمال کر سکے انسان جس طرح اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ تو ایک طرف تو سائنس ہے، اور دوسرا ہے خواہشات کی تکمیل کا پورا نظام ہے، جس کو معاشیات کہتے ہیں، جس کو سرمایہ داری کہتے ہیں۔ یہ موجودہ، اور چونکہ سائنس وجود میں آئی اور یہ تہذیب وجود میں آئی ایک مذہبی تہذیب کے خلاف بغاوت کے نتیجے میں، تو اس لیے مذہب
کے خلاف جو ہے وہ ایک دوری تو ویسی ہی تھی، لیکن یہ کہ سائنس بھی مذہب کے خلاف ایک بغاوت کے نتیجے میں اس کی جو ہے ارتقاء ہوا یورپ میں، تو اس لیے وہ نہ صرف یہ کہ تجربے کو مانتی ہے بلکہ تجربے کے علاوہ محسوسات کو مانتی ہے، لیکن محسوسات کے علاوہ اور حواس خمسہ کے علاوہ جو علمی ذرائع ہیں ان پر بھی ایک شک کا پردہ ڈالتی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے عوام الناس بھی متاثر ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو بہت ہی متاثر ہوتے ہیں۔ تو جو دوسرے علمی ذرائع تھے جن کی بنیاد مذہب پہ تھی، جیسے مطلب الہام ہو گیا، کشف ہو گیا، وحی ہو گئی، اور دوسرے روحانی ذرائع جو ہیں، ایک تو یہ علمیاتی سطح پہ، اور چونکہ سائنس کی بنیاد اشیاء اور حوادث کی دنیا ہے، اس لیے اشیاء اور حوادث سے ماورا جو دنیا ہے اس سے بھی اس کا اعتبار جو ہے اس کو بھی نہیں مانتی، اور اس سے اعتبار جو ہے لوگوں کا اٹھ جاتا ہے، کیونکہ آپ کی توجہ ساری جو ہے اشیاء اور حوادث کی دنیا پہ ہے، اور پھر جو ہے آپ کی جو مطمع نظر ہے وہ خواہشات کی تکمیل ہے، اور وہ بھی جسمانی خواہشات ہیں ظاہر ہے۔ تو روحانی جو دنیا ہے وہ فقر کا شکار ہے، اس کا لوگوں کو احساس نہیں رہا ہے کہ روحانی دنیا ہے بھی کہ نہیں، اس کا وجود ہے بھی کہ نہیں، اور ہے بھی تو روحانی جو انسانوں کے ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا جو ہے وہ یا تو اس کو ضروری نہیں سمجھتے، یا اگر سمجھتے بھی ہیں تو اس کو سائنس کی بنیاد پہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اس روحانی دنیا کو بھی محسوسات کی بنیاد پہ ہی سمجھتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں مذہب کے جو جن علمی ذرائع پہ مذہب کی بنیاد تھی اس سے لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے۔ تین چیزیں ہوئی ہیں مذہب کے، جو مذہب کو ایک پہلی چیز تو یہ ہے جو علمی ذرائع ہیں، کیونکہ مذہب کی بنیاد جو ہے وہ حواس خمسہ سے ماورا جو علمی ذرائع ہیں ان پہ ہے، ان سے جو ہے سائنس جو ہے وہ اور اس مادی جو تہذیب ہے وہ اعتبار اٹھاتی ہے لوگوں کا، اور چونکہ سائنس کی بنیاد جو ہے اشیاء اور حوادث کی دنیا میں ہے، تو اشیاء اور حوادث سے جو ماورا دنیا کو یا تو لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، یا اگر نظری طور پہ مانتے بھی ہوں تھوڑا بہت، تو اس سے جو حقیقی تعلق ہے لوگوں کو نہیں رہا ہے، کیونکہ جو اس سے حقیقی تعلق قائم کرنے کے ذرائع ہیں ان سے بھی اعتبار اٹھ گیا۔ اور تیسرا جو ہے کہ انسان کی جو ارتقاد ہو گیا وہ خواہشات کی تکمیل ہو گیا، اور جس کا تعلق جسم سے ہے، تو اس کے نتیجے میں جو روح ہے اس سے لوگوں کو روح کے جو تقاضے ہیں یا روح کی جو ضروریات ہیں، وہ اس تہذیب کو جو ہے لوگ جو ہیں اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ تو علمیاتی طور پہ یہ تہذیب جو ہے ایک طرح سے فقر کے شکار ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بانجھ ہے، یعنی علمی طور پہ بھی بانجھ ہے کہ حواس خمسہ کے علاوہ اور اس وجود کے لحاظ سے بھی بانجھ ہو گئی ہے کہ وہ صرف وجود اشیاء اور حوادث کی دنیا کے مانتی ہے، اور جو ہے انسانی وجود کے تصور کے لحاظ سے بھی بانجھ ہو گئی ہے، کیونکہ صرف وہ جسم پر اس کا ارتکاز ہے، اور جسم کے علاوہ جو ہے
روح کی حقیقت اور اس کے تقاضے اور اس کو کیسے جانا جائے اور اسے کیسے پروان چڑھایا جائے، اس سے بھی اس کی نظر اوجھل ہو گئی۔ تو اس کے نتیجے میں جو ہے عمومی طور پہ لوگوں کا جو ہے مذہب سے تعلق ختم ہو گیا یا نام کا رہ گیا یا مادی تعلق ہو گیا۔ لوگ مذہب کو بھی مادی طور پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں بحثیت مسلمان کیا کیا جائے، یہ علامہ اقبال کا سوال یہاں یہ ہے۔ بحثیت مسلمان کے ہم اس صورتحال میں، اور یہ صورتحال نہ صرف یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ مغرب میں ہے، یہ مسلمانوں کے بھی متاثر کر رہی ہے، کیونکہ استعمار کے نتیجے میں مغرب جو ہے اور مغربی تعلیم جو ہے اور مغربی جو نظام تربیت ہے وہ ہمارے گھروں میں گھس آیا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی انہی مسائل کا حل ہے جس کا ابھی تذکرہ مغربی تہذیب کے ضمن میں کیا۔ تو علامہ اقبال اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام جو ہے محسوس، اسلام اور عیسائیت میں یہ فرق ہے، یہ علامہ اقبال کا نظریہ ہے، اس پہ ابھی ہم مطلب یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ابھی پہلے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی باتوں کو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو محسوس کے خلاف جو ہے عیسائیت محسوس کے خلاف تھی، کیونکہ عیسائیت کی بنیاد جو ہے صرف روحانیت پہ تھی، وہ مادیت سے اس کا کوئی زیادہ جو ہے مادیت کا اس کے ہاں تصور نہیں تھا۔ لیکن اسلام جو ہے وہ محسوس کے خلاف نہیں ہے، اسلام جسم اور روح دونوں کے تقاضوں کو جو ہے بخوبی پہچانتا ہے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح عالم محسوس کے ساتھ ساتھ عالم بالا، یعنی عالم بالا کے ساتھ ساتھ عالم محسوس کے تقاضوں کو بھی جو ہے اسلام جو ہے نظر انداز نہیں کرتا۔ تو اور پھر یہ ہے کہ اسلام جو ہے روحانیت پہ زور دیتا ہے، لیکن مادیت جو ہے اس سے بھی صرف نظر مکمل طور پہ نہیں کرتا۔ تو اس لحاظ سے علامہ اقبال کا جو ان خطبات میں آپ دیکھیں گے ایک یہ ہے کہ عیسائیت کے خلاف جو بغاوت ہوئی ہے وہ اس میں عیسائیت کی اپنی کچھ نہ کچھ غلطی شامل ہے، کیونکہ اس نے عیسائیت نے جو ہے عالم بالا پر تو زور دیا لیکن مادی عالم سے صرف نظر کیا، جس کے نتیجے میں جو ہے لوگ مادی عالم کے بارے میں جو لوگوں کو وہ کوئی ہدایات نہیں دیتی تھی، تو لوگوں نے جو ہے پھر ظاہر ہے زندگی تو گزارنی ہے، تو انہوں نے مطلب یہ ہے کہ اپنی ہدایات خود گھڑی۔ اسی طرح عیسائیت گو کہ علمیاتی طور پہ کشف و الہام میں کافی دلچسپی رکھتی تھی، لیکن محسوسات سے اس کا اتنا جو ہے وہ زور نہیں تھا۔ اسی طرح جسم پر اس کا زور نہیں ہے، روحانیت پر بہت زیادہ زور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو جس بغاوت کو لوگ مذہب کے خلاف سمجھتے ہیں وہ اصل میں ایک خاص قسم کے مذہب کے خلاف ہے، جس کو عیسائیت ہے۔ اور اسلام جو ہے ایک متوازن دین ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف بھی وہ بغاوت ہو، لیکن چونکہ جو ہے کہ اسلام کے زوال کے دور میں وہ عیسائیت کو جو مسائل دوچار ہوئے اسی طرف اسلام کی سمجھ بھی کچھ نہ کچھ گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کیونکہ عیسائیت کو بھی مذہب سمجھتے ہیں، اسلام کو بھی مذہب سمجھتے ہیں، تو وہ اس میں فرق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور مذہب کے ایک عمومی تصور کے نتیجے میں ہر قسم کے مذہب کو پھر رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں علامہ اقبال کی یہاں جو ہے وہ دہائی یہ ہے کہ مسلمانوں کو سائنس کو پڑھنا چاہیے، اور سائنسی منہاج، کیونکہ قرآن بھی سائنسی منہاج پر ان کے خیال میں زور دیتا ہے،
اور سائنسی منہاج کو استعمال کر کے روحانی علمیات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اصل میں جو ہے مطلب محسوس اور غیر محسوس اور مادے اور روح میں وہ دو ہی نہیں ہیں دو ہی جو ہے عیسائیت سمجھتی تھی، یا عیسائیت کے خلاف بغاوت کے نتیجے میں سائنس بھی اسی دو ہی کے ایک لحاظ سے قائل ہے، بلکہ جسم اور روحانیت اور مادہ اور روح اور محسوس اور غیر محسوس جو ہے ایک لحاظ سے فطری طور پہ ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں، دو مختلف، ایک ہی کائنات کے اور ایک ہی ہستی اور ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں، ان کو الگ الگ چیزیں نہیں سمجھنی چاہیے۔ اور علامہ اقبال کے خیال میں ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو علمی انداز میں بیان کریں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ سائنس کی بھی اصلاح ہو سکے گی، اور اس کے نتیجے میں سائنس اور مذہب کے درمیان جو جنگ ہے وہ بھی ختم ہو سکے گی، اور اسلام کو لوگ جو ہے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، اور اس کو مذہب کے نام پہ رد کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ اسلام میں جو ہے ایک لحاظ سے عیسائیت اور سائنس کا ملاپ ہو جاتا ہے، مادیت اور روحانیت کا ملاپ ہو جاتا ہے، محسوسات اور غیر محسوسات کا ملاپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اور اس چیز کو بیان کرنا چاہیے، اور کیسے کرنا چاہیے اسی کے لیے یہ خطبات جو ہیں علامہ اقبال نے دیے ہیں۔ اور بنیادی طور پہ وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں ایک ایسا ایڈیم یا ایک ایسی زبان اور ایک ایسی علمیات کو فروغ دینا چاہیے جس میں سائنس اور غیر مذہب اور محسوس اور غیر محسوس اور روحانی اور مادی اور تجرباتی اور الہامی اور کشفی علوم کے درمیان جو ہے تعلق کو عصر حاضر کی زبان میں، یعنی سائنس کی زبان میں بیان کیا جائے۔ اور ان کو اس میں ایک امید کی کرن اس لیے نظر آتی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ سائنس میں کچھ ایسی، سائنس کے فروغ کے نتیجے میں اور سائنس کے ارتقاء کے نتیجے میں کچھ ایسے احوال پیش آ رہے ہیں جس کے نتیجے میں لگ رہا ہے کہ سائنس جو ہے جو مادیت سے اس کا جو تعلق ہے وہ کم ہو رہا ہے، وہ روحانیت کی طرف سفر کر رہی۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے اچھا موقع ہے کہ وہ سائنس کی بھی اصلاح کریں اور مذہب کی بھی اصلاح کریں، اور جب ان دونوں کی اصلاح ہوگی تو لوگ جو ہیں اسلام کی طرف فطری طور پہ جو ہے مائل ہوں گے۔ تو اس قسم کی کچھ باتیں جو ہیں یہ کر رہے ہیں۔ میں نے ایک مطلب یہ ہے کہ سیاق بیان کرنے کی کوشش کی، جب اس کو غور سے پڑھیں گے آگے تو پھر یہ بات جو ہے زیادہ وضاحت کے ساتھ سامنے آئے گی۔ تو چاہتے ہیں مطلب یہ کہ کتاب کی جو نص ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں قرآن، اس کو یہ دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ یہ جو ساری بات کی ہے اس کو کچھ اس کی روشنی میں جو ہے جو عبارت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک کا رجحان زیادہ تر اس طرف ہے کہ فکر کے بجائے عمل پر زور دیا جائے۔ یوں بھی بعض صبائے میں قدرتاً یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ واردات باطن کی اس مخصوص نوعیت کو جو مذہب کی بنیاد ہے ویسے ہی اپنے تجربے میں لائیں، جیسے زندگی کے دوسرے احوال اور اس کائنات کو جیسے ہم اپنے آپ سے بیگانہ پاتے ہیں اپنے اندر جذب کر لیں۔
رہا عہد حاضر کا انسان سو اسے محسوس یعنی اس قسم کی فکر کی عادت ہو گئی ہے جس کا تعلق اشیاء اور حوادث کی دنیا سے، اور یہ وہ عادت ہے جس کی اسلام نے اور نہیں تو اپنے تہذیب و نشوونما کے ابتدائی دور میں حمایت کی۔ یعنی اسلام جو ہے عیسائیت کے برعکس جو ہے حواس کی اہمیت پر زور دیتا ہے اور تجربے پر زور دیتا ہے، اور اسلام جو ہے مادی دنیا کو، عیسائیت کے برخلاف مادی دنیا کو مکمل طور پہ رد نہیں کرتا، بلکہ حواس اور غیر حواس اور مادی اور روحانی دنیا کو ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا وہ ان واردات کا اور بھی اہل نہیں رہا، بلکہ انہیں شک و شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے موجودہ انسان، کیونکہ اس میں کیونکہ ان میں وہم و التباس کی پوری گنجائش ہے۔ یہ ترجمہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ترجمہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، کچھ اتنا صحیح یہاں نہیں لگ رہا، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ واضح ہے، وہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں انسان جو ہے غیر محسوس کو شک شبہ کی دیکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ محسوس کا عادت ہو گیا، محسوس کا عادی ہو گیا۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ اسلام نے بھی محسوس پر زور دیا ہے۔ صرف یہ ہے کہ جو موجودہ تہذیب کی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف محسوس کی خوگر ہو گئی ہے اور کسی اور چیز کی جو ہے وہ تعلق اس کا نہیں رہا۔ تو اور بحیثیت مسلمان کیونکہ اسلام میں جو ہے محسوس کی اہمیت جو ہے وہ تو مسلم ہے ہی، تو ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ محسوس کے خوگر اس انسان کو جو ہے غیر محسوس کی اہمیت غیر محسوس کی حقیقت جو ہے اس پر واضح کریں، اور اس کے لیے ہمیں موقع اس لیے ہے کہ سائنس خود بھی جو محسوس کی بنیاد پر سائنس اٹھی تھی وہ اب آہستہ آہستہ جو ہے اپنی مادیت سے تھوڑا ہٹ رہی ہے اور روحانیت کی طرف جا رہی ہے اور غیر محسوس کا احساس کر رہی ہے۔ تو یہ اچھا ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم جو ہے سائنس کو پڑھیں اور سائنس کی زبان میں غیر محسوس عالم اور روحانی عالم کے جو حقائق ہیں ان کو واضح کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی یہ پورا واضح نہیں ہے، انشاءاللہ اگلی بار جو ہے وہ جو اصل ہے اس کو بھی دیکھیں گے تاکہ جو ترجمے میں جھول ہے وہ بھی ترجمے میں جو جھول ہے وہ بھی کم ہو، اور انگریزی میں بھی ویڈیو بنے ہوئے ہیں، اگر آپ کو انگریزی آتی ہے تو ان کو بھی دیکھ لیں تو اس میں اس عبارت کو حل کرنے میں جو ہے آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ رکتے ہیں۔